پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ بلا تمہید دوستان معظم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ اس بات پر خوش ہیں تو آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں دوستو، کیسے خوش نصیب ہیں؟ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں کوئی بایو کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم کی طرف گامزن ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم نصیب فرما دیا۔ اور پھر یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے دینی علم اور ایک ہوتا ہے روحانی علم۔ جب انسان دینی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی روح کو تسکین، اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے اس کو روحانی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جب آپ نے علم دین حاصل کرنے کی جب آپ کو رغبت کیسے ہوئی؟ آپ کی ایک فقیر سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، روٹی کا ٹکڑا کھانے سے آپ کو دین کا ایسا، دین کے علم کی رغبت ایسے حاصل ہوئی کہ آپ کی وراثت میں آپ کو ایک چکی اور ایک باغ ملا۔ سارا دن آپ اس کی دیکھ بھالی کرتے تھے، لیکن جب دین کے علم کا شوق پڑا آپ کو تو پھر کیا کیا آپ نے کہ صرف وراثت میں ایک چکی اور ایک باغ ملا تھا، جب دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پڑا تو پن چکی بھی بیچ دی اور باغ بھی بیچ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے روانہ تھے۔ اور پھر جب میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دین کا علم حاصل کر لیا، پھر آپ کو کمی محسوس ہوئی کہ دین کا علم تو میں نے حاصل کر لیا ہے، اب مجھے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، رب کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ دوستو پھر آپ نے اپنے پیر و مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ المختصر یہاں تک کہ بغداد میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک بزرگ حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی نے آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے، بیٹا میں تو کب سے آپ کے انتظار کر رہا تھا۔ کیسا مرشد اور کیسا مرید زندگی بھر دیکھا نہیں، پیر مرید کے انتظار میں ہے، بیٹا میں تیرے انتظار میں تھا۔ آپ قدموں میں گرے، پیر پہچان گیا یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ پہچان گئے، اٹھایا، اٹھ بیٹا، اٹھے، فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر، 2 رکعت نماز ادا کی میرے خواجہ نے، پھر فرمایا بیٹھ، کعبہ کی طرف منہ کر، کعبہ کی طرف منہ کیا، کچھ دیر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا سورۃ بقرہ کی تلاوت کر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ دوستان معظم، میں نے کہا ہے آپ کو کہ دینی علم حاصل کرنے کے بعد روحانی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے خواجہ اب روحانی علم کی تلاش میں نکلے تو اب پیر و مرشد روحانی علم کیسے دے رہے ہیں؟ 2 نوافل پڑھائے، کعبہ کی طرف منہ کیا، سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، کرنے کے بعد پھر پیر و مرشد کی خدمت میں حضور سورۃ بقرہ بھی پڑھ لی، پھر فرمایا 21 مرتبہ سرکار کی بارگاہ پر درود پڑھو۔ پھر میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 21 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اب توجہ کیجئے گا بچوں جو ہنس رہے ہیں، پھر کیسے معرفت ہوئی؟ درود پڑھنے کے بعد میرے خواجہ نے فرمایا، پیر و مرشد عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے فرمایا بیٹا کیا رب کو پہچاننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں حضور پہچاننا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی تو پھر میرے پیر و مرشد عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینچی میرے سر پر چلا دی۔ چلانے کے بعد پھر فرمایا آنکھیں کھول۔ آنکھیں کھولنے کے بعد میرے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا اب آسمان کی طرف دیکھ۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں پیر و مرشد سے ملنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو صرف آسمان نظر آتا تھا، جب آپ نے مجھے وظائف کرا
جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی جو پردے رب نے بند کیے اس وقت میرے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں رب نے کھول دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ روحانی معرفت، یہ روحانی قرب دوستان معظم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک دین علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو روحانی علم کی ضرورت پڑتی ہے. روحانی علم ایسا روحانی علم ہوتا ہے کہ جو انسان کو رب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ملا کر پہنچا دیتا ہے، ان کی معرفت کو دلا دیتا ہے. دوستان معظم علماء کی رب نے کیسے عظمت اور شان بیان کی. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے، آپ کی عظمت و شان بیان کر رہا ہوں ذرا میری طرف توجہ کیجئے گا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جس شخص نے کسی عالم کو محبت کی نگاہ سے جو دیکھتا ہے، عالم کو کوئی شخص اگر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو رب ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ساری زندگی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. کیسا مقام اور مرتبہ رب نے دیا. اور پھر وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء سے محبت کرتا ہے صرف 7 دن تک علماء کی خدمت کرتا رہتا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ رب اسے روزانہ 70,000 مرتبہ اسے ثواب و اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ علماء کا مرتبہ اور مقام ہے. دوستان معظم آج ختم مشکات شریف کی محفل ہے، تھوڑی سی آپ سے گزارشات کروں گا.